الرحیم. میں ڈاکٹر عبدالشکور سائیکٹرسٹ ہوں. مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے ایک میسیج میں عوام الناس کو، سائیکٹرسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو، ٹیچرز کو، اپنے بیوروکریٹس کو، سب اکیڈمیز کو، ایون انکلوڈنگ دا آرمی اکیڈمیز، اور اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل جو آرمی اکیڈمیز ہیں ان کو بھی کچھ اسی طرح سے دیکھنا ہوگا، جیسا کہ میں آپ کو ایک پکچر دینا چاہ رہا ہوں اور اس کو بہتر پینٹ کیا جا سکتا ہے. ان ایکول ورلڈ از دا تھیم آف دا مینٹل ہیلتھ ڈے. تو اس کو ایز سائیکٹرسٹ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تنوع جو ہے وہ اللہ کی جو ہے خدائی کی خوبی ہے. ہر بندہ، ہر بچہ علیحدہ سے پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے ٹیمپرامنٹ علیحدہ ہیں، پھر اس کی ٹریننگ علیحدہ ہے، اس کے سورسز علیحدہ ہیں، اس کا ریلیجن علیحدہ ہے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس میں گئے، ان کے پیرنٹس کے اپنے ایٹیٹیوڈس ہیں جہاں سے وہ لرن کر رہے ہیں. تو اس کو آپ دیکھیں اس طرح سے کہ جب 18 سال پہ کسی چائلڈ بیکم ایڈلٹ تو اس کی پرسنالٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کا مائنڈ سیٹ کسی بھی چیز کے بارے میں، جیسے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے پرسنالٹی کی، دا ریئیکشن پیٹرن ان ڈفرینٹ سچویشنز بہت سے لوگوں کا مختلف ہے، کچھ لوگوں کا مختلف ہے. کوئی آگے آل ڈپینڈس آن دا ٹریننگ، آل اپون دا بلیف سسٹم ڈیولپڈ ڈیورنگ دیئر brought up and training. اب جب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے ملکوں میں دیکھتا ہوں، میں ایکچولی بندہ ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ ایسے ورڈز کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ جس ملک میں ریڑھی والے سے لے کے پریزیڈنٹ تک سب کرپٹ ہوں، کرپشن کو دین ایمان سمجھتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنا ان کی پرائرٹی ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ ہاں، بہت سے اچھے لوگ ہیں، اداروں میں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ ایتھیکل بھی ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ اچھی ہو چکی ہے. نہیں تو میں دیکھتا ہوں سیاستدان ہیں، ڈاکٹر کرپٹ ہیں، بیوروکریٹ کرپٹ ہیں. پولیس کو دیکھ لیے، خال خال کو بندہ ملے گا پلہ والا. لیکن اگر ہم میرا مشورہ ہے، ذرا غور سے سوچیے کہ جب سب کچھ تو آپ کے ماحول سے آ رہا ہے. دیکھیے ایک غریب بندے کا جو ماحول ہے، اس کا بیٹا جب بڑا ہوگا تو وہ پیسے کے بارے میں سوچے کہ میری یہ غربت رہی ہے، مجھے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. اور امیر کا بیٹا نیور تھنکس فار منی، وہ سوچتا ہی نہیں ہے پیسے کی اور دولت کی اور جائیداد کا، سوچتا ہی نہیں ہے. وہ کچھ ایسی سوچ ہوتا ہے کہ جو جبر ہے وہ ٹوٹتا ہے اور ایک دو نسلوں میں انتہائی قریب ہو جاتا ہے. کیوں؟ پیسہ اس کی پرائرٹی ہے. اسی طرح سے اب جو مذہب میں ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو انتہائی غریب ہیں. روٹیاں مانگ کے پڑھنے والے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے بڑے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں بہت پڑھے لکھے اسکالرس کم ہیں، ٹرینرز تو آلموسٹ نہیں ہیں، کیونکہ ایسی جگہ میں جانا کوئی پڑھا لکھا، کوئی ماسٹرز، کوئی پی ایچ ڈی بننا پسند نہیں کرتا. دے گو ٹو دا یونیورسٹیز کیونکہ ان کی اپنی ڈیکورم ہے. تو بچوں کو کون سکھائے؟ بچے کہاں جائیں؟ تو میرا یہ ایک سجیشن ہے، ہمبل سجیشن، کہ ہمیں بچوں کے ذہن کا ایک پرماننٹ پارٹ، پرماننٹ جو ہے ایک تھاٹ سسٹم اور مائنڈ سیٹ اپ جو ہے وہ اسپیشلی ایتھکس کے لیے رکھنا چاہیے. اور میرا یہ مشورہ ہے کہ ہمارے ٹیکسٹ بکس کو بھی، جیسے اب ماشاء اللہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے اس سے
پہلے تو ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، اب جو ہے اس کو سمجھ کے اس کے مطلب معنی جو ہے اس کو سمجھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی. تو یہ ہوئی نا بات کہ ہمیں پتہ کہ ہم کیا کریں، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہوں، ہم کر کیا رہے ہیں، تو ہمیں کہا کیا جا رہا ہے. پہلے تو ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے مطلب کا پتہ نہیں. حال تو ہم بڑے اس میں ترنم میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے. اس کو میننگ سے پڑھا جائے، سمجھا جائے. اور وہ سمجھانے اور میننگ سے پڑھنے کے لیے آپ کو چھوٹا بندہ نہیں چاہیے. پی ایچ ڈی یا کم از کم ماسٹرز، ایم فل لوگ اسکولوں میں ایز ٹیچر آف ایتھکس بھرتی کیے جائیں، اور وہ بچوں کو ان کو ہاف این آور ہی دے دیں سبجیکٹ، اور اس ایتھکس میں اپنے مذہب کا فیکٹر جو ہے ایڈ کیا جائے، کیونکہ مذہب بھی کنڈکٹ آف لائف ہے. اور ڈفرینٹ سچویشن میں بچوں کو ڈال کے ان کو پرماننٹ تھاٹ دیا جائے. جیسے ہم آج کل اوسپی پڑھاتے ہیں، ایک تھیری ہے، ایک اوسپی ہے. تو ایتھکس کی جو ایک سبجیکٹ ہے اس میں تھیری بھی ہوگی اور اوسپی بھی دی جائے، تاکہ ان کا تھاٹ پروسیس پرماننٹ اور کنڈیشنڈ ہو جائے. اور یہ بس نہیں کی جائے اس کو یونیورسٹی تک، میڈیکل کالجز تک. اور ہم پڑھاتے ہیں ایتھکس میڈیکل اسٹوڈنٹس کو، لیکن وہ اس قدر امپریشن نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ایک لیکچر ہے اور ایک اوسپی ہے. یہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ وہاں بھی ایک ایتھیکل ٹیچر ہو، تھیٹر میں بھی جائے، آؤٹ ڈور میں بھی جائے، وہاں دیکھے، اور یہ کنسنسس ان کو بنانے کی کوشش کی جائے کہ یہاں پیشنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ڈیلنگ کیا ہو رہی، کلینکس پہ بھی جا سکے. اس کو اتھارٹی ہونی چاہیے، مسٹ بی سپورٹڈ بائی دا لا. اور اس طرح سے ہم ایتھیکل ڈاکٹر پیدا کر لیں گے، اس طرح سے ہم ایتھیکل بیوروکریٹس پیدا ایتھیکل. تو جب تک میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایکول ٹریننگ بڑے ہی محنت سے بچوں پہ نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. میں حرم میں بھی گیا ہوں، وہاں مولانا مکی صاحب سے بھی بات ہوتی ہے. انہیں میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ بہاولپور کے ہیں تو یہاں پہ وہاں ایک چھوٹا سا ایک برانچ آپ بنا لیجیے، تاکہ ریویو ہوتا رہے. ریویو اگر آپ مذہب کا اور مذہبی ذمہ داریوں کا اور اپنی عبادات کا کرتے رہتے تو میرا خیال ہے کہ اب تک بہت بہتری آ چکی ہے. بندہ آتا ہے، پیسے لاتا ہے، جناب ادھر طواف کیا، ادھر عمرہ کیا اور گھر آ گئے، گناہ تو معاف ہو گئے سارے. اس کو یہ کسی نے نہیں سکھایا کہ گوگل عباد بھی ہیں، تمہیں بھی کچھ کرنا ہے. وہ پھر جا کے اسی دلدل میں پھنسا ہے، اور پھر سلسلہ وہیں پہ ہے. معاشرہ، اسلام ایک معاشرہ تصحیح مانگتا ہے. جو پریزنٹ سینیریو چل رہے ہیں، مسجدیں، ممبر، تبلیغ، اس سے بہتری نہیں آئی ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے ارباب اختیار سے کہ اس کو لوور لیول سے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، ایتھکس کی ٹریننگ، اس کا سبجیکٹ، اس کا ایگزام، اس کی ڈفرینٹ سینیریو سچویشنز جو ہے اس میں ڈال کے اپنے بچوں کو اسٹاپ کیا جا سکتا ہے. بہت مہربانی. خوش رہیے، خوش رکھیے. السلام علیکم.